السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز کے ساتھ خاور گمان اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اوور دا ویکینڈ کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ڈیولپمنٹ ظاہر پاکستان کے اندر آج کل ایک ہی لڑائی جاری ہے کہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات 90 دن کے اندر ہونے ہیں کہ نہیں، کیا سپریم کورٹ کا جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، ان کے جو سب سے بڑے جج صاحب ہیں عمر عطا بدیال صاحب، جنہوں نے ایک بینچ بنایا، اس کا جو فیصلہ ہے کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہونے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے 21 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز کر دیے جائیں۔ فیصلہ آیا، اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا جب مسئلہ پیدا ہوا، حکومت نے انکار کر دیا، دوبارہ سے نوٹس لیا گیا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آپ کو یاد ہے کہ حکم دیا گیا، ان کو بلایا گیا، سیکرٹری فائنانس کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم پیسے نکال دیں گے 21 ارب روپیہ۔ اب خبر آج کی یہ ہے ناظرین کہ پیسے اسٹیٹ بینک کے جو ڈپٹی گورنر صاحب انہوں نے کہا جی پیسے ہم نے مختص کر دیے ہیں، لیکن ان کی جو فائنل ریلیز ہے وہ کرنی ہے حکومت وقت نے۔ حکومت وقت کابینہ کے پاس لے گئی، کابینہ جو ہے پارلیمان کے پاس لے گئی، تو یہ ایک جو ہے نا کہ بلی چوہے کا کھیل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ بال ایک سے کہتے ہیں سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے حسن سردار، حسن سردار سے شیروانی صاحب ہوا کرتے تھے، بڑے اچھے سینٹر فارورڈ، وہ گول میں ڈالا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ ابھی جو بال ہے وہ مڈ فیلڈ کے درمیان ہی کہیں گھوم پھر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کے پروگرام میں اب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو وزیر اعظم کا معاملہ چل رہا ہے، وہاں پہ آپ کو پتا ہے ایک فارورڈ بلاک بن گیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب اعلیٰ وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد وہی کیمپین جی بی کی طرف جائے گی، وہاں پہ بھی جو ہے کافی زیادہ معاملات خرابی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جائے گی، اور وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کا جو گڑھ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط تو ساری ہم نے پوری کر دی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو سارا کچھ کر دیا، پتہ نہیں اب آئی ایم ایف اور کیا چاہتا ہے ہم سے۔ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے، جو کہ ایک ایگریمنٹ ہونا تھا، وہ بھی دور دور تک ابھی کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کہتے ہیں کہ مثبت خبر چوئی صاحب، ہوا کا جو جھونکا ہے وہ پتہ نہیں اس کے اندر کتنی سچائی ہے، کتنا اس کے پیچھے جھوٹ ہے، کیا ہے۔ ایک سائڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ آئین، آپ کو پتہ ہے آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر ایک کنسنسس پیدا کیا جائے تاکہ ہم بات چیت کریں۔ دوسری طرف آپ کے دوست صاحب لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے جماعت اسلامی والے، منصورہ والے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوئی صاحب بڑے جو ہی تند و تیز بیانات دونوں اطراف سے آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ ایک طرف مارتے ہیں، ایک طرف بیانات کی بات کرتے ہیں، بات چیت کی بات کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں جی بلا لیں نواز شریف صاحب کو تو پھر الیکشن بھی کروا لیں گے۔ ہو کیا رہا ہے لاہور کے اندر؟ ساری سیاست ہے۔ اور ایک آن اے لائٹر نوٹ چودھری غلام حسین صاحب، آپ کے ایک بہت بڑے مداح ہیں، انہوں نے میسج بھجوایا، انہوں نے کہیں کہ چودھری صاحب کو کہیں یہ اسکارف اپنا اتار دیں، ابھی ٹھنڈ ختم ہو گئی ہے لاہور کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ ہمیں بتا دیں یہ لاہور سے ہی پروگرام کر رہے ہیں کہ لاہور میں زیادہ ٹھنڈ تو نہیں ہے؟ جی بات یہ ہے کہ بات کریں کہ جی بات کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی اس کا انجام نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں جی، جو آپ نے یہ مسلط کرایا ہے نا 9 اپریل 2022 کو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں سب سے اچھی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اچھا ایڈمنسٹریٹر کوئی نہیں، لا منسٹر سے اچھا قانون کا ماہر کوئی نہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے بہتر کوئی پاکستان میں امن و امان نہیں رکھ سکتا، اور جو لوٹ مار کو روکنے کا کام ہے وہ ہم خود کر کے اس کو اوپر قابو پائیں گے، کیونکہ دوسرا کوئی نہ کر لے۔ تو یہ ان کا خیال ہے کہ نہ اب الیکشن ہونے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو آنے دینا ہے۔ عمران خان کو پہلے ہم نے قتل کرانے کی کوشش کی تھی، اس وقت بچ گیا ہے، اگر ہمارا پھر دا لگا تو اسی پھر اپنا جھٹکا کریں گے۔ تو اور وہ کہتے ہیں کہ گھر والا گھر نہیں، سانو کسی کا ڈر نہیں، وی کیئر ٹو ہورس اباؤٹ وٹ ادرز آر سیئنگ۔ پی ٹی آئی کی جتنی مرضی کلیمز ہے کہ ہماری پوری قوم ان کے ساتھ ہے، ان کو ہندی پھرے، جو مقتدر حلقے ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کہہ رہا آپ پہ جاؤ خاور گمان، فکر ہی نہ کر، کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں، کوئی سپریم کورٹ سے حکم دے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، چیف جسٹس کو بھی ہم فارغ کر دیں گے،
ایک ان کا ایک نمونہ ہے، بہت سالوں سے پروگرام کر رہا ہے، آخر میں چودھری لگتا ہے، اس نے کہا جی آج کل پرسوں 5 مئی کے اندر کسی وقت رات کے اندھیرے میں چیف جسٹس کو رینجز آج ان کو اٹھا کے لے جائے گی اور ان کے ججوں کو بھی۔ جب یہ ماحول بنایا جائے تو آپ کس قسم کے ریشنل یا کسی عقلی دلائل کی بات کر رہے ہیں؟ بس روزہ کھولا ہے آپ نے، اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حال پر رحم کرے، اور تمام چور ڈاکو اور چکے جو کسی پارٹی سے ہے، اور سب سے زیادہ میں کہوں گا پی ٹی آئی، کیونکہ وہاں ان کا کلیم ہے عمران خان کا، تو وہ سب کو تہ تیگ کرے اور لوگوں کی 2 وقت روٹی کا بندوبست کرے کوئی۔ ابھی تک تو مجھے دور دور تک ایسے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ البتہ عوام کی ویو، پاپولیرٹی کی، اور دنیا میں جو اب پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، جو میں نے کہا تھا نا 100 امریکن جو ہے اکٹھے دے رہے ہیں سائن کر کے، 50 آج کراس کر گئی ابھی، اور 25 تک انہوں نے 100 کو بڑھ، اور وہاں جا رہے ہیں، اور وہ خان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈریس کرے آن لائن۔ تو یہ حالات خراب سے خراب ہوں گے، اور ایک دفعہ تصادم ہوگا، یعنی اب میرا خون بہتا ہے یا کسی اور کا میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے تصادم کو دعوت دینی ہے، جو باوجود کئی لوگ اس کو اوائڈ کرتے رہے، لیکن یہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ جب آپ سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑائیں گے، اور وہ 3-4 کی گردان آج بھی، اور ہم تو چچے 4 جج جو ہو بھی کس بندے نے تمہیں کہا؟ تو اس طرح تو آپ یہی کہہ دیں کہ 15 ہی جج کیونکہ وہاں نہیں تھے، سارے کے سارے ہمارے ساتھ ہیں۔ چلیں جو غلام حسین What is صاحب، going on خابر کو میں آپ کو بتاتا ہوں سر واٹ از گوئنگ آن۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ سارے کا سارا معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی، میری خبر پہلے دن سے جو سب یہی تھی کہ جو لوگ آئے ہیں، جو جس طریقے سے بھی آئے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، وہ جانے کے لیے نہیں آئے، وہ یہ 3-4 مہینوں کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے نہیں آئے۔ اور آپ نے ابھی جو یہ سارے کا سارا تبصرہ اور تجزیہ کیا بالکل زمینی حقائق کے قریب تر ہے، اور زمینی حقائق ناظرین یہ ہیں کہ اس وقت کوئی بھی جو ہے خبر آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے ایسی نہیں مل رہی جس سے آپ کو یہ لگ سکے کہ موجودہ جو حکومت ہے، وفاقی حکومت، فیڈرل حکومت جس کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے سنجیدہ ہے۔ آج ناظرین وہ جو ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی اسٹیٹ بینک کے گورنر کیا پیسے ریلیز کریں، اس کو لے کے آج کابینہ میں گئے، کابینہ نے کہا کہ جی پارلیمان میں جایا جائے، پارلیمان سے قائمہ کمیٹی کے پاس، قائمہ کمیٹی سے واپس پارلیمان، اور افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اس کے اوپر ایک قرارداد آ گیا کہ جناب اعلیٰ یہ پیسے ہم ریلیز نہیں کر سکتے۔ سو چٹا انکار ہے، صاف انکار ہے۔ اب اگلا مرحلہ جو صاحب یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو لے کے اس کے اوپر کیا رد عمل دے گی؟ اس کے اوپر جو پچھلے 2-3 دن سے جو بیانات ہم سن رہے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، خاص طور پر سب سے اہم جو بیان آیا پچھلے دنوں، وہ میں آج تو قائمہ کمیٹی کے اندر نوید قمر صاحب نے وہاں چونکہ ان کیمرہ سیشن تھا، جو بات چیت ہو رہی تھی آن کیمرہ تو نہیں ریکارڈ ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر جو ہے پارلیمان کی توہین کی گئی تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا توہین عدالت، تو پھر پارلیمان کی توہین کرنے والوں کو کے خلاف بھی ہم ایکشن لے سکتے ہیں۔ وہ ابھی آپ نے ایکشن کی بات کی نا، وہ ایک تبصرہ جو چل رہا ہے وہ ہمارے دوست ہیں جاوید چودھری صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو موجودہ ہیں عمر عطا بندیال صاحب کو معزول کر دیا جائے مبینہ طور پر لیجنڈلی۔ یہ ناظرین یہ ان کی خبر ہے، یہ جو خبر سوشل میڈیا کو کس قاعدے قانون نہ چوئی صاحب کون سی دنیا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر کوئی قاعدہ قانون چل رہا ہے؟ آپ کا آئین بہت واضح ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ یہ وہ آئین کے آرٹیکلز ہیں جس کے اوپر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ کیا گورنر صاحبان نے اس آئین کے آرٹیکل کے اوپر عمل کیا؟ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے جب اس کے اوپر حکم کیا، کیا اس کے اوپر عمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ اب میرے خیال میں یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں آپ ان کو سیریس لینا شروع کر دیں۔ آپ جو آئین اور قانون کو بڑا وہ سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے نا کہ ملک کے اندر یہ ملک کے اندر وہ، مجھے نہیں لگ رہا ایسا کچھ ہوگا۔ کم از کم ایز آف نو آج کی تاریخ جو ہے اس وقت تک تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ
کہ یہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کریں گے. لہذا اب پرابلم یہ چودھری صاحب یہ چل رہی ہے کہ ہر کوئی اس وقت جو تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تشریح کر رہے ہیں. ہمارے جو وکلا برادری ہے بدقسمتی سے وہ اتنی شدید تقسیم کا شکار ہے. وہاں پہ ہر کوئی اپنی مرضی سے 3-4 کا یا 2-3 کا فیصلے کے اوپر بات کریں. کیا بڑے بڑے آپ کو نہیں وہ تو چودھری صاحب لاہور کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا, اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان جو بار ہے وہ کل میرے خیال جو ابھی تک ہمیں خبر ملی ہے کہ کل وہ یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں, کیونکہ لاہور کے اندر جو ساری بات ہوئی جو گول میں اس کانفرنس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں. وہاں پہ جو محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کیا آئین اور پاکستان یہ ہمارا سانجا ہے, ہماری اوپر سے گزرنا پڑے گا, ہمارے خون کا قطرہ بھی اس کے لیے حاضر ہے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمارے اپنے مسلک کی, ہمیں اپنی پارٹی کی یا کسی سے وابستگی, یہ آئین بالاتر ہے, ملک بالاتر ہے. آپ دیکھ لیں, نظریں دوڑا لیں, آپ کو ہر پارٹی کا یہاں نظر آئے گا. جس طرح خان صاحب نے کہا وکیل پہلے وکیل ہے, کیونکہ وہ آئین نہیں ہے تو پھر وکیل کا وجود ہی نہیں ہے, اور آئین نہیں ہے تو پاکستانی نہیں ہے. وکلا جو سیاست ہے اس کے اندر خاص طور پر بار کے جو الیکشنز ہیں, حامد خان صاحب کا بڑا اہم کردار ہمیشہ سے رہا ہے. وہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی رہے, لیکن پی ٹی آئی کے مختلف پالیسیز کے اوپر انہوں نے ہمیشہ جو ہے تنقید بھی کی, ہمیشہ اپنا جو مائنڈ ہے اس حساب سے بات کرتے ہیں. ان کو بھی سنیں. چند بنیادی اصول ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. کہیں آئین میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور دوسری اسمبلیز کے الیکشنز ایک ہی دن یا ایک ہی وقت میں ہونے لازم ہیں. یہ کہیں پر آئین میں موجود نہیں ہے. کیئر ٹیکرز ہونے سے اس اصول کی کیسے خلاف ورزی ہو جاتی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. قومی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ مرکز میں بنے گی, صوبے میں نہیں بنے گی. لہذا صوبے کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. یہاں ایک پرزمپشن ہے جو کہ بالکل آئینی طور پر غلط ہے. اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب, ویسے تو شروع دن سے ہی جب سے یہ سارے کے سارا ڈرامہ چل رہا ہے 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے حکومت اپنا اس کے اوپر بیانیہ بنا رہی ہے, اعتزاز احسن صاحب شروع دن سے ہی بڑا کھل کھلا کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ بھی اس جو گولڈ میز کانفرنس ہوئی, ایک تو اس کے ہوسٹ بھی تھے, انہوں نے بھی بات کی. بھائی اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کراؤ, سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ فائنل فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا. یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے, تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. سپاہ سالار بھی کروائے گا, پرائم منسٹر بھی کروائے گا, سب کروائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب, ناظرین یہ بتانا آپ کو بہت ضروری ہے کہ پاناما کیس میں یہ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے اور نواز شریف کا کیس انہوں نے لڑا تھا, اس کے اوپر اپنی ان کی رائے تھی, اور وہ نواز شریف کا جو فیصلہ آیا تو اس کے اوپر بھی ان کی رائے رہی ہے جو کہ زیادہ رائے سے ان کی مختلف تھی. لیکن اس معاملے کے اوپر اس وقت موجودہ لڑائی ہے, اس کے اوپر ان کی اپنی رائے ہے. سنیں ذرا. اصل میں یہ جنگ جو آج ہم لڑ رہے ہیں, یہ جنگ وہی جنگ ہے جو تمیز الدین نے لڑی تھی, یہ وہی جنگ ہے جو ہم سے پہلے بہت سے لوگ لڑ چکے ہیں. ہمیں اعادہ کرنا ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں اور جمہوریت ہمارے آئین کا بنیادی تقاضا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ 90 دن اگر گزر گئے تو پھر کیا ہوا, میں کہتا ہوں آسمان گر گیا, کیونکہ 90 دن صرف 90 دن نہیں ہیں, وہ ایک آئین کی بندش ہے. ہم کیوں تقاضا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ متحد ہو, ہم کیوں تقاضا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا جائے. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو دھکیلا جائے پیچھے, جمہوریت کو موقع دیا جائے. تو ناظرین یہ جو رائے صاحب بات کر رہے ہیں کہ کسی ملک کے اندر اگر اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا تو اس ملک کے اندر آسمان گر پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب اس آسمان پاکستان کے اندر گر چکا ہوا ہے, کیونکہ آپ کے ملک کے اندر آئین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. لیکن میں آپ کے اوپر جانے سے پہلے چودھری صاحب آپ کا کامنٹ لینے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری دیتا چلوں جو میں تھوڑی دیر پہلے عرض بھی کیا تھا کہ اس وقت بھرپور کوشش ہو رہی ہے
کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر واضح اکثریت ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی، وہاں پہ ایک فارورڈ بلاک بنا لیا گیا ہے، اس کو توڑ کے اس کی بات چیت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے، نون لیگ کے ساتھ ہو رہی ہے. تو جو حق ہے پاکستان تحریک انصاف کے پرائم منسٹر شپ کا، اس کو وہاں پہ نہیں مانا جا رہا. آج تیسرا چوتھا دن ہے، اجلاس آیا، بلایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. تو لگ رہا ہے کہ وہاں سے پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے اس کو توڑا جا رہا ہے. اس کے بعد ناظرین آپ کو خبر دے دیتے ہیں، چوہے صاحب آپ کے گوش گزار بھی کرتے ہیں، آپ کامنٹ بھی کر دیجیے گا. اس کے بعد یہی جو کمپین ہے جائے گی گلگت بلتستان کی طرف، وہاں پہ بھی اے جے کے کی طرح حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف بھی، وہاں پہ بھی آلریڈی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ان کے وہاں کے جو چیف منسٹر ان کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے گا. قصہ مختصر گیم پلان یہ بنا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کی اس وقت جہاں کہیں پہ بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی اکثریت کسی حیثیت میں موجود ہے اس کو اکھاڑ پھینکا جائے، اور پھر جو صاحب وہ گلیاں ہو جان سنیاں تو مرزا یار پھر فی الحال تے وہ کی کہتے ہیں کہ چت بھی میری تو پت بھی میری، سر وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہے. جی جو صاحب بھائی یہ جو مرضی کر لے، قومی اسمبلی میں 130-140 بندے نہیں ہیں تو وہ اسمبلی کرتے ہوئے پاگل ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو رد کرتے پھر رہے ہیں. اس ٹرنکیٹڈ یعنی جو وجود نہیں ہے قومی اسمبلی کا، اس کے ذریعے تمام بلڈوز کرتے جا رہے ہیں. اور صوبوں میں 2 میں حکومت نہیں ہے، پھر یہ کہہ رہے ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں. ہم تو 4 ہمارے ساتھ ہیں. وہ کون سی عدالت ہے بھائی جو 4 آپ کے ساتھ ہے؟ اللہ ان کو عقل دے، ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اور ملک کے معاملات کدھر جا رہے ہیں، عوام کا کیا کرنا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. باہر سے کیا یعنی حالات و واقعات بن رہے ہیں، پوری دنیا اکٹھی ہوتی جا رہی ہے اور ہم جو ہیں بکھرتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہے، کہ یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی غلط ہے، سپریم کورٹ غلط ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی چونکہ انہوں نے اپنی حکومتیں توڑی ہیں، انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت الیکشن ہونے ہیں اس لیے ہم نے توڑی ہیں، وہ بھی غلط ہے. ایک آدمی کے لیے الیکشن ہی کرایا جا سکتا. لاؤ جی ان کے بیانات تو آپ اکٹھے کیا کریں نا، کیا رہے ہیں، کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اور یہ اصل میں خانہ جنگی اور مارا ماری کا ماحول بنانا چاہتے ہیں ملک کے اندر، جس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر اب ساری دنیا سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان میں بدترین ہیومن رائٹس وائلیشنز آر ٹیکنگ پلیس. آپ نے دیکھ لیا علی زیدی کو کس طرح گھسیٹ کے لے گئے ہیں، وہ بھی سابق وزیر ہے. ڈز اٹ میٹر؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ مطلب آپ پچھلے سال سے زیادہ ہو گیا نا، آوازیں تو اٹھ رہی ہیں، ساری دنیا کے سامنے ہیں. یہ آپ کو سنواتے ہیں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں خاور صاحب یہ بات نہیں ہے. نو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. اور تو میں جو یعنی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کا جنازہ نکلا سیاسی، آپ کہہ رہے فرق نہیں پڑتا. ہو از ود دیم؟ کوئی ان کی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کیا فرق پڑے گا جوئی صاحب؟ وہ تو ان کو چکر ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی کون سا الیکشن ہو جائے گا، فکر نہ کریں. کون سی عوام، نام و نشان نہیں رہے گا. کون سی عوام، کون سے انتخابات. میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کیوں اس کام میں لگے ہوئے. چلیں وہ جانے اور آپ جانے، لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہ مرضی زور لانا جے لا لو، الیکشن ایسی سن لو جی صاحب کی ہو گیا. سنیں جی اب الیکشن جو ہیں 14 مئی کو تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے، اسی سال ہوں گے. اور انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب اعلیٰ یہ کوئی 21 ارب روپے اگر کسی بندے نے ریلیز کر دیا نا، کسی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے یا کسی فائنانس منسٹر کے کسی بیوروکریٹ نے، تو جناب اعلیٰ انہوں جیب واپس خرچ کرنے پینے، واپس دینے پینے. سنو ذرا. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اسٹیٹ بینک کے جو متعلقہ افسران ہیں وہ جاری کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ بڑا سیریس معاملہ ہوگا اور اس کے اوپر بڑا سیریس آڈٹ آبجیکشن ہوگا، اور اس آبجیکشن کی بنیاد کے اوپر ایسی پیمنٹ کرنے والے کو ریکوری پڑ سکتی ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پیمنٹ کرنے اور کروانے والے جو ہیں بعد میں ساری زندگی جو ہے اس ریکوری کو بھگتتے رہیں. 21 ارب روپے کی ریکوری جو ہے
وہ کوئی کتنا ہی بڑا سیریس کیوں نہ ہو، اس کے لیے بڑی مشکلات کا باعث جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، حال ہی میں حکومت وقت نے کوئی 100 ارب سے زیادہ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ریلیز کیے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کے اوپر ان کی جو غوث بخش جو ہیں عائشہ غوث پاشا صاحب، وہ فرما رہی ہیں کہ جی پارلیمان کی مرضی کے بغیر ہم آپ کو پیسے دے نہیں سکتے، کیونکہ معاملہ تو وہی ہے کہ پارلیمان ورسز سپریم کورٹ۔ سنیں ذرا۔ نہ ہم اسٹیٹ بینک کو نہ فائنانس ڈویژن کو کسی علت میں ڈالنا چاہتے ہیں، بات کلیئر ہو جائے، بات کیبنٹ میں چلی جائے، کیبنٹ اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دیں اور پارلیمنٹ کلیئرلی اپنا ڈیسیژن پھر دیں، کیونکہ پارلیمنٹ از دی الٹیمیٹ اتھارٹی ٹو اسپینڈ فنڈز فرام دا کنسالیڈیٹڈ فنڈز۔ ناظرین، یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ ہمیشہ پارلیمان کی بات کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، لیکن پارلیمان اس وقت جو چوہے صاحب کی ماشاءاللہ انگریزی بہت اچھی ہے، وہ ٹرنکیٹڈ پارلیمان کی بات کرتے ہیں۔ ٹرنکیٹڈ پارلیمان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آدھی سے زیادہ جو پی ٹی آئی وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو ایک ایسی پارلیمان جو کہ نمائندہ پارلیمان نہیں ہے، خالی کھلی پارلیمان ہے، یہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن چوہے صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان اب ایک اس ہماری سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، ہم اسے بات چیت کرنا مناسب نہ صرف اس کو ریجیکٹ کرتے، بات نہیں کرنا چاہتے۔ سنیں ذرا۔ عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہی۔ تو یہ ہے ساری کی ساری صورتحال۔ چوہے صاحب، حکومت وقت جو ہے اب ہو کیا رہا ہے، دوسری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر نون لیگ کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں بات کر لینی چاہیے، کوئی کنسنسس کریٹ کر لینا چاہیے، لیکن جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں، جو لڑاکا ایلیمنٹس ہیں، آپ نے کل سن لیا ہوگا محترم لطیف صاحب کو، جاوید لطیف صاحب کو کہتا ہے جی بلا لیں نواز شریف صاحب کو تو الیکشن، نواز شریف صاحب کو بلا لیں تو وہ وزیر ہے اور شہباز شریف جڑا کہ سکا بھرا ہے نواز شریف کا، وہ وزیر اعظم ہے، تو ہم نے بلانا ہے۔ اچھا، اور اس میں مورل ہائی گراؤنڈ بھی نہیں ہے، اور نمبر 2 ان کو اندر اپنے یہ خوف کھایا جا رہا ہے کہ میں وہاں گیا تو میں پھنس جاؤں گا، میں اتنے ہی آرام کرنا۔ اچھا، وہ جو میں آپ کو سٹوری سنا رہا تھا نا، کہ میں آپ کو سٹوری سنا رہا تھا، تو جو لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریب، اور وہ یہ کہتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس بات کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، ہم نے عمران خان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے، ہم نے اسی طرح بیٹھے رہنا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک سپورٹ بیس ہے، ہم موجود ہیں۔ عمران خان تو بس سڑکوں کے اوپر ہے، گھومتا پھرتا رہا، وہ گھومتا پھرے، لہٰذا ہم نے عمران خان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ ناظرین، ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ایک طرف یہ لڑائی تیز ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے تیز تندو تیز تانا و تشنی ایک دوسرے کے اوپر جو ہو رہی ہے، جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی بات چیت کی جائے۔ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی، اور جو ہے جماعت جو ہے پی ٹی آئی کے چیف کے ساتھ بھی، اس طرح پیپلز پارٹی کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ جی جو صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج کل پرسوں سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل کے لیے ان کو جو الزامات لگا رہے ہیں، گھٹیا زبانیں استعمال کر رہے ہیں، گھٹیا لیول پر اتر کے دھمکیاں دے رہے ہیں، اور مسلسل آئین کی اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی کر رہے ہیں، اور توہین عدالت چھوٹا لفظ ہے، ان کے اوپر بے شمار الٹے پلٹے الزامات پھینک رہے ہیں، آیا ان کے خلاف سپریم کورٹ کارروائی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ خاور گومن کے پاس بڑے ذرائع ہیں، آج ذرا کھل کے بتائیں نا آفٹر بریک۔ چوہی صاحب دیکھیں، یہ کہ کل 18 کو انہوں نے رپورٹ مانگی ہوئی ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا نشان ہے اور سپریم کورٹ اس حوالے سے کہاں پہ کھڑا ہے۔ جی ناظرین، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب نے سوال کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی صریحاً پریکٹیکل ہو چکی ہوئی ہے۔ پہلے حکم آیا تھا کہ الیکشن کروائیں، 90 دن کے اندر وہ نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر دوبارہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ کروائے جائیں، ڈیٹ دی 14 مئی، اس کے بعد پھر ایک اور پیشی ہوئی، پھر جناب اعلیٰ جو ہے یہ بتایا گیا اور بلایا گیا فائنانس سیکرٹری کو، اسٹیٹ بینک کے نمائندگان کو، انہوں نے وہاں پہ وعدہ کیا کہ جی بالکل ہم پیسے کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں 21 ارب روپیہ۔ آج کی تاریخ تک یہ وعدہ تھا کہ ہم پیسے ریلیز کر دیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے ہم نے رکھ دیے ہیں،
ایئر مارک کر دیے ہیں، لیکن اس کے بعد پارلیمان اجازت دے دے گی تو ہم پیسے نکال دیں گے. تو حکومت نے پی ڈی ایم کے اندر یہ آپ کو ضرور کریڈٹ ناظرین دینا پڑے گا کہ انہوں نے ایک ریئل ٹائم پالیٹکس کھیلی ہے، جس کو ریال پالیٹکس بولتے ہیں ناظرین، میکیولین پالیٹکس. انہیں پارلیمان کو لا کے کھڑا کر دیا عدلیہ کے سامنے. عدلیہ کا حکم ہے. چوہی صاحب کا سوال کہ اب عدلیہ کا کیا کرے گی. عدلیہ کا جو اس سے پہلے حکم آ چکا تھا اس کے اندر بہت واضح ہے، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ آپ ڈیفائنس کر رہے ہیں. جو بھی ڈیفائنس ایک واضح سپریم کورٹ کے حکم کی کرے گا اس کو جو ہے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. جو چوہی صاحب بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ واضح طور پر لگتی ہے، اور میری اور چوہی غلام حسین صاحب کی رائے میں لگنی بھی چاہیے. سپریم کورٹ سے بڑی پاکستان کے اندر کوئی عدالت نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ کا حکم جو ماننے سے انکار کر دیا جائے گا تو اس کے بعد پھر کیا بنے گا. اب جو ایک انہوں نے جو پالیٹکس کھیل رہی ہے جو موجودہ حکومت، اور میرے حساب سے وہ پالیٹکس بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اس سارے کے سارے معاملے کو پولیٹیسائز کر لیا ہے. چوہی صاحب اب ہمارے پاس جو خبریں یہ ہیں کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ وہ فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے، فل کورٹ بینچ کے اندر وہ 2 ججز کو نہ ڈالا جائے. وہ اس ساری کی ساری کو لڑائی کو وہ پارلیمان ورسز سپریم کورٹ کے طور پر انہوں نے کھڑی کر دی ہے. اب سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا رد عمل دیتی ہے. دیکھیں جی، ایز پر دا لا، ایز پر دا کنسٹیٹیوشن، آپ کسی بھی بڑے قانون دان سے بات کر لیں، سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی اگر ہوئی ہے تو اس کے واضح نتائج ہیں. واضح نتائج بہت ہی جو ہے واضح ہیں، بلیک اینڈ وائٹ ہیں جو صاحب کہ آپ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے. لیکن اس حوالے سے نہ میں حکم دے رہا ہوں، نہ چودھری غلام حسین اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. ہم جو آن گراؤنڈ آئین پاکستان جو فرماتا ہے، آن گراؤنڈ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کے اوپر آپ جو بھی اس کو جس انداز سے بھی آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں سمجھیں. لیکن زیادہ تر ناظرین لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ملک اس وقت شدید ترین آئینی بحران کا شکار ہو چکا ہوا ہے. 2 اس ملک کی جو اسمبلی ہیں وہ تحلیل ہو چکی ہوئی ہیں. اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پارلیمان اور صوبائی اسمبلیاں مل کے اسٹیٹ بناتی ہیں. 2 اسمبلیاں نامکمل، وہ تو بالکل تحلیل ہے. نیشنل اسمبلی آپ کی نامکمل ہے، لیکن کہنے کو پھر بھی ہم ریاست پاکستان ہیں، اور ریاست پاکستان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، کہنے والے ہم یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، جس نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں. جی چوہی صاحب. نہیں، بس یہ سیدھی سی بات ہے. اگر سپریم کورٹ کا آئین اور قانون کے تحت وجود ہونا ہے تو انہیں آج کل میں ایکشن لینا پڑے گا. ان کے اوپر عید کی بجائے محرم جو ہے وہ ہونا چاہیے. جو یہ دام نکالتے پھر رہے اور خام خواہ ایک من مانی تو جی ہاتھ اور انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اور جب ان کو پیش ہونا پڑا ہے نا وہاں ملزم کے طور پر عدالت میں، تو پھر دیکھنا ان میں ایک 30 مارکاں ہیں، وہ ایک جعلی یا اصلی کیس میں نہیں اس میں پڑتا. ساری رات الٹیاں کرتا رہا، اور اگر سویرے ماری نہ جائے جمع کراؤ جا. فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہونی آج کل. چوہی صاحب تمہیں پتا روزے نے تو روزے میں بندہ کو اگا پیچھا لوگ کھا پی لیندے نے. ایک تو انہاں دا ہیج بڑا آ جاتا ہے. کی کریے چوہی صاحب. اچھا آپ دیکھیں اس وقت آلسو ہیومن بینگس. اچھا آپ ان کو سابق وزراء کو 2 ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کے پھیلا رہے ہیں، کبھی ایک تھانے کبھی دوسرے، کبھی ایک شہر. یہ اٹس ناٹ ڈن. چوہی صاحب دیکھیں یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ ایک اچھی بات ہو رہی ہے کہ کیمرے کی جو آنکھ ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہے. جس انداز سے ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں، جس انداز سے سروں کے اوپر کپڑا ڈال کے لایا جاتا ہے، جس انداز سے ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس انداز سے گالم گلوچ ہو رہی ہے، ناظرین سب کے سامنے ہے. میرا تو اس کے اوپر چوہی صاحب یہ خیال ہے، رائے ہے. تو میرا تو حیران ہوں کہ سپریم کورٹ نے کیوں نہیں ایکشن لیا. یہ سٹینڈرڈ اپنے نا سیٹ کرتے جا رہے ہیں، سٹینڈرڈ بڑے ہائی کر دیے ہیں کہ جناب اعلیٰ کل کو آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں 2 مسلمان تھے، وہ ان کو پولیس لے کے جا رہی ہے، وہ بات کر رہے ہیں، ان کو آ کے مار دیا. حاکم بدہن. چوہی صاحب اللہ تعالیٰ خیر کرے پاکستان میں ایسے حالات نہ ہوں. ناظرین اس وقت جو نیشنل اسمبلی کے جو گارڈین ہیں، کسٹوڈین ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی، ان کی پہلے بات سن لیں تو کیا فرما رہے ہیں. پارلیمان پر ہم نے کوئی قدغن لگا دی کہ آپ وہی قانون سازی کریں گے جو کوئی ABCD چاہے گا، یا کوئی سپریم کورٹ چاہے گا یا ہائی کورٹ چاہے گا، تو پھر آئین سازی بھی انہی کو کرنی چاہیے. پھر یہ ڈھونگ مچانے کی کیا ضرورت ہے کہ مارا ماری پھر رہی ہے پوری دنیا میں، الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے پھر آپ کی ڈومین میں بھی لوگ جانا شروع کر دیں گے. الیکشن کا ہی ہے. اب ہوا نا یہ تو ایک ذاتی اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ وہ میری پرسنل ایگو کا معاملہ بن گیا.
وہ جو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ڈومین میں آئیں گے تو ہم آپ کی ڈومین میں جائیں گے. اخبار کے اندر خبر بھی چھپی ہوئی ہے. وہ آئین سازی کیا ان کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے. اچھا سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں آئین میں کہاں یہ کچھ کر سکتے ہیں. اور راجہ پرویز اشرف صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہیز اتھارٹی ٹو ریجیکٹ سپریم کورٹ ڈیسیژن, کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب تو چوہدری صاحب آپ اس سب کے باوجود بھی اگر آپ کو جو ہے خوش فہمی ہے, میں تو آج اب خوش فہمی کہوں گا کیونکہ آن گراؤنڈ تو کوئی بات نہیں ہے, اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ آئندہ 2-4 دنوں ہفتے 10 دن کے دوران کے ملک کے اندر حالات بہتری کی طرف جائیں گے. مجھے تو پورا یقین ہے جس طرح ہم بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جائے گا, ملک میں رول آف لا آئے گا, الیکشن ہوں گے اور جو جیتے گا اس کو حکومت بنانے کا موقع ملے گا. اور یہ جو ہم روتے ہیں کہ لوگوں کو کیا بنے گا اور اکانومی تباہ ہو گئی ہے, اس کے بارے میں میرے پاس بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستانی کی طرف سے, لیکن ذرا وہ میچور ہو جائے پھر لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. لیکن ناظرین جو لڑائی جس نہج پہ جا چکی ہوئی ہے نا, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم عمران خان سے بات کریں. اب یہ لیول آف لڑائی ہے. اگر پروفیسر صاحب سالٹ اویلیبل ہے پلیز ذرا سنیں ذرا. عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہی. میرے خیال میں یہ دوسرا سوٹ سنا دیا ہے. وہ دوسرا خاور گمر صاحب جی جی ہلو جی جی تو انجلا اس طرح گل کر رہے جی عمران خان انہوں نے گیٹ سے آ کے بیٹھا ہے کہ ہاں جی مولانا صاحب خدا دے واسطے میرے نال گل بات کر لو. اچھا دوسری طرف جو ہے جو زرداری صاحب ہیں جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, وہ زرداری صاحب کہتے ہیں وقت چاہیے, جو وقت دے دیں تو اس کے بعد پھر ہم جو الیکشن کی طرف جائیں گے, لیکن وقت چاہیے. سنیں ذرا. الیکشن کرنا از نو ایشو. مائی کنٹینشن از صرف کہ اٹس ٹو سون. حالات صحیح نہیں. اس وقت ہم نے دوسرے دوستوں کے بھی پیسے آنے ہیں, آئی ایم ایف کا لون آنا ہے, اس کو ہم نے شرط بائی شرط امپلیمنٹ کرنا ہے. تو گیو اس سم ٹائم. بات صرف وہ ہے, باقی الیکشن کیوں نہیں ہوگی, کیسے نہیں ہوگی. اب پرابلم یہ ہے کہ چوہدری صاحب آپ یہ نا 2 پرونگ کیا 3 پرونگ کی اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ ایک لالی پاپ بھی دے رہے ہیں, ایک آلو برانچ بھی دے رہے ہیں عمران خان کو, ساتھ میں وہ تفت رول وہ کٹاپا پروگرام بھی فل ٹائم چل رہا ہے, اور اس کے بعد الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے نا ٹیبل پہ لایا جائے. لیکن ایک جو ناظرین جو بات سمجھنے والی ہے, دیکھیں رولز آف دا گیم ہے. آپ کے ملک کے اندر آئین ہے, آئین کے تابع تمام ادارے ہیں, آئین کے تابع پارلیمان ہے, آئین کے تابع عدالتیں ہیں, آئین کے تابع ہر جو اس ملک کا ادارہ کام کر رہا ہے وہ آئین کے اندر سے ہی اس کو وہ جو ہے طاقت ملتی ہے. اب جبکہ آئین بہت واضح ہے کہ ایک اسمبلی تحلیل ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن وہاں پہ 90 دن کے اندر ہونے ہی ہونے ہیں. آپ جو مرضی کر لیں, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات کریں ہم سے. فواد چودھری میرے خیال میں اچھے انداز سے بتایا کہ جناب اعلیٰ بات کرنی ہے تو نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے اوپر بات. جی میرے اگر مانے نا تو کل سپریم کورٹ کو چل ٹھیک ہے, یو ڈو ناٹ ہولڈ الیکشن, یو ڈو ناٹ گیو فنڈ, یو ڈو ناٹ پرووائڈ سیکورٹی. اوکے, assemblies of Punjab and KP are restored here with their chief ministers, and nobody will dare touch them. Go, جاؤ گنے چوپو. انہاں لوکاں دا علاج یہ ہے, انہوں نے جو اپنے گماشتے گنڈے مالک والی یہ بٹھائے ہوئے اور مخالفوں کے جا کے ان کے گھر توڑ رہے ہیں. ایک دن میں یہ درست ہو گیا. پنجاب میں انہوں نے گسنا بند کر دیا تھا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اب آئین کسی کے گھر کی تھوڑی ہے, وہ گھر کی لونڈی کو تھوڑی ہے کہ جو مرضی اس کو اپنی تشریح کرتا ہے. نہیں, اس دل اثر میں اللہ نے یہ بات چھیڑی تھی. جب نہیں دیکھیں وہ ریمارکس تو کامنٹس تو علیحدہ بات ہے. دیکھیں آئین بہت واضح ہے, آئین تبدیل کر دے. ایک بات کی ہے آئین نہیں, میں ویسے آپ کی بات بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ آئین تو بڑا واضح ہے کہ اسمبلی ٹوٹ گئی تو پھر اسمبلی ٹوٹ گئی. ایک طرف ناظرین یہ بھی بات سمجھیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ہم فیصلہ مانتے نہیں, دوسری طرف اس فیصلے کو نگران حکومتیں کس طرح چل سکتی, اس فیصلے کے اوپر جو اس کو غیر ضروری اس کو جو ہے ان افیکٹو کرنے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. ویلکم بیک. ناظرین جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ آئین کے مطابق کے پی اور پنجاب کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ ہونے ہیں,
اس کے اوپر بات چیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو چوہدری صاحب نے تو ویسے بات کی نا, کیونکہ آئین ایک راستہ متعین کر دیتا ہے تو اسی کے اوپر آپ کو چلنا ہے. فواد چودھری بھی یہی بات کر رہے ہیں. ابھی جو پنجاب خیبر پختونخوا کے الیکشن ہیں وہ ہر صورت سپریم کورٹ کے احکامات پر ہونے ہیں. نیشنل الیکشن کے اوپر بات چیت کرنی ہے, آپ بات چیت کر لیں. صوبائی الیکشنوں کے اوپر بات چیت کا وقت گزر چکا ہے. آئین کے خلاف مل کر نہیں بیٹھ سکتے, اور جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کی موجودگی میں ماحول بھی نہیں ہے مل کر بیٹھنے کا. بالکل وہ یہی کہہ رہے ہیں, ایک دفعہ ایک سائڈ پہ مارتے ہیں, دوسری سائڈ پہ دوسری بات کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے ناظرین, اللہ نہ کرے ایسا ہو ہمارے ملک کے اندر, لیکن جب جو تمام پارٹیز جو ہیں اب آئین کے اوپر کام جو ہے اس کی بات نہیں مانے گی, سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانے گی, تو پھر یہ دمادم مسئلے اندر کی آپ کو واضح آنا شروع ہو جائیں گی. ہر صورت میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا. 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے ہوں گے. اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ سڑکوں کے اوپر دمادم مسئلہ اندر ہوگا. پاکستان کی قوم انقلاب کے لیے نکلے گی. پاکستان کی قوم کو اسلام آباد جانا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے. پاکستان تحریک انصاف اور فواد چودھری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے یہ جو موجودہ اس کا جو کیٹیگری گورنمنٹس ہیں اگر انہوں نے چلنے آگے تو اس کے اوپر بھی کچھ طریقہ کار طے ہونا ہے, اور اس حوالے سے وہ کیا ایکشن لے رہے ہیں سنیں ذرا. صدر مملکت سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ ریفرنس بھیجیں. صدر صاحب نے کل تک یہ ریفرنس نہیں بھیجا. کل یا پرسوں یہ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) میں پٹیشن دائر کر رہے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے. ان کو ہٹا کے یہاں پہ سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت ایڈمنسٹریٹرز مقرر کرے جو الیکشن کروانے کے لیے ڈے ٹو ڈے معاملات کو دیکھیں. ناظرین, چودھری غلام حسین صاحب نے بالکل صحیح بات کی, اور میں چودھری صاحب سے ہی پوچھتا ہوں کل کا دن بہت بہت اہم ہوگا آنے والا کل, کیونکہ سپریم کورٹ کو رپورٹ جمع ہونی ہے. یہ پیسے ریلیز کیوں نہیں ہوئے, وجہ کیا بنی, وجہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اب سپریم کورٹ کا رد عمل جو ہے وہ اس بات کا تعین کرے گا کہ ملک کی سیاست کس طرف جاتی ہے. خاور گومر صاحب, 2 حرفی بات ہے, یا سپریم کورٹ اپنے احکامات پر جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہے ان پر عمل کریں, یا وہاں تالا ڈال کے تو مریض شریک کی سیر کریں. عوام دا کی کرنا جائے, عوام تو چودھری صاحب وہ 23 کروڑ سے بھی بڑھ گئی ہے. عوام دا تو اگے ہی تانوں نہیں نہ پرواہ نہ کسی اور. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو لیٹسٹ سینسز ہے اس کے جو رپورٹس ہیں آفیشیل فگر آ گئی ہے کہ 23 کروڑ سے ہم زیادہ بڑھ گئے ہیں, ہماری تعداد زیادہ ہو گئی ہے. اور اگر ہمارے اداروں کے اندر اس طرح کی لڑائیاں ناظرین چلتی رہیں گی, پارلیمان کو جس انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے, سپریم کورٹ کو جس انداز سے رگیدا جا رہا ہے, جس انداز سے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کے حوالے سے تضحیک امیز ابھی چودھری صاحب نے بات کی, مختلف وی لاگز ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. ہم سب کی یہی خواہش ہے اور یہی آرزو ہے کہ ملک کے اندر آئین قانون کی حکمرانی ہو, اسی کے اندر پاکستان کی بہتری ہے, ہم سب کی بہتری ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.